أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے کھولے راز اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ کچھ ہسٹوریکل ایویڈنس شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ جو ہم لکھتے ہیں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ میسوپوٹیمیا میں شروع ہوا، اور لکھنے کا کام جب وہاں سے شروع ہوا اس کے بعد تجارت کے ذریعے بہت سے علاقوں میں پھیلتا چلا گیا۔ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز میں پڑھ رہی تھی ایجپٹ میں کہ وہاں کے ایک رائٹر ہیں، ان کا نام آتا ہے قاضی ابو حنیفہ النعمان ابن محمد۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ جو اس وقت کے سلطان تھے جن کا نام المعیز تھا، یہ ہے سال 953 کا ذکر۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو، وہاں پہ جو ایکسپرٹس تھے، ان کو کہا کہ ایک ایسا قلم بنانے کی ضرورت ہے، وہ قلم ایسا ہو کہ اس کو بار بار وہاں پہ ڈبونا نہ پڑے سیاہی میں، وہ ایسا قلم ہو جس کو ہم آسانی سے لے کے جا سکیں، اس میں سیاہی بھری ہوئی ہو، وہ ایسا قلم ہو جس کو ہم جہاں پہ رکھیں تو وہاں سے سیاہی نکل کر کپڑوں کو خراب نہ کرے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کام شروع کروایا۔ یہ جو رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑی حیرت سے پوچھا کہ سلطان، کیا یہ ممکن ہے؟ تو سلطان نے آگے سے جواب دیا، بے شک یہ ممکن ہے اگر اللہ چاہے۔ اور یہی ہوا کہ یہ جو ہمارا پین جو ہمارے ہاتھ میں آیا اور جو فاؤنٹن پین کے نام سے چلا، اس میں یہ سیاہی اندر بھی ڈلی ہوئی ہے، بار بار ڈبونی بھی نہیں پڑتی، جہاں آپ لے کر جاتے ہیں جب چاہیں اس سے لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہم کون کون سے کام جو ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم بات کریں گے خاص طور پہ قلم کی، اور وہ قلم جو کہ انسان نے ایجاد کیا اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں کیسے آتا ہے، اور اسے ہم نے قرآن نے کیا کیا ہمارے لیے راز کھولے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عالیہ اکرم، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں عربک لینگویج اینڈ لنگوسٹکس کی، چیئر پرسن ہے فیکلٹی آف عربک میں، اور ساتھ ہوتی ہیں اسامہ، جو کہ قرآن کی استاد ہیں، بہت سالوں سے قرآن پڑھا رہی ہیں، یوتھ کو پڑھا رہی ہیں، بہت سے لوگوں کے کریکولم میں ہیلپ کر رہی ہیں اور دعوت کا بھی کام کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر عالیہ، آپ بتائیے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کیوں کھائی؟ بسم اللہ، نون والقلم وما یسطرون۔ اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو صرف قلم کی قسم نہیں کھائی، ساتھ ہی فرمایا قسم ہے قلم کی وما یسطرون۔ واو عاطفہ ہے لیکن قسم پہ ہی جا رہا ہے، اور جو اس سے لکھا جاتا ہے، یعنی جو چیز اس قلم کے ذریعے سے لکھنے کا جو کام ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ صحیح۔ اور پھر اگر ہم، اور قلم کا اصل مطلب ہے تراشنا، یعنی جو ہم قلم کو تراشتے ہیں نا۔ اور اگر آپ اس کی آگے دیکھیں، اقلام جہاں اللہ تعالیٰ نے یوز کیے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، درخت اگر وہ بن جائیں، اقلام قلم بن جائیں، تو تشبیہ کی خوبصورتی دیکھیے کہ چونکہ درخت کو تراشا جا سکتا ہے قلم کی فارم میں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ستاروں جتنی ہوتے میری صفات تو بھی کم پڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم ہی کے ذریعے اپنی لکھنے کے کام کو صفات کے ذکر کے لیے یوز کیا۔ اور پھر حبر ہم کہتے ہیں انک کو۔ اچھا۔ اور احبار کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں نا، پڑھے لکھے لوگ۔ تو پڑھے لکھے ہونا یا لکھنا پڑھنا جاننا کی اہمیت کے تحت یہ قسم کھائی گئی ہے، جو میری سمجھ کے مطابق ہے۔ اور سمندروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیاہی کے اسی لیے اس سے تشبیہ دی، ٹھیک ہے، کہ اگر اس سے بھی زیادہ 7 سمندر بھی آ جائیں تب بھی وہ کم پڑ جائیں اگر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائیں۔ اسامہ، یہ بتائیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم میں اس کی قلم کی قسم کھائی ہے، تو اس سے ہمیں قلم کی کیا اہمیت پتہ چلتی ہے؟ اس سے آپ دیکھیں کہ اسی جو سورہ ہے نا القلم، اس کی اگلی بھی 1-2 آیات کو اگر ساتھ ہی لے لیا جائے نا تو پھر ہمیں بہت بہتر طور پہ سمجھ آتی ہے۔ ایک تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ والقلم، جو قلم کی قسم کھائی گئی ہے، یہ اس کے لیے اعزاز ہے، شرف ہے، کیونکہ اس قلم سے ہی پچھلی آسمانی کتابیں لکھی گئیں،
پھر اسی طرح سے اسی سے قرآن لکھا گیا، اسی سے احادیث لکھی گئیں، اسی سے بہت سی تزکیہ اور تربیہ کی کتابیں لکھی گئیں. تو لہٰذا جو لکھنے کا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوا اور لوگوں کی نسلوں میں تبدیلیاں آئیں، اس کی وجہ سے اس کو شرف دیا گیا اور اس پر قسم کھائی گئی. اور پھر قسم کھائی بھی کس چیز پر گئی، وہ بھی بہت اس کے لیے مزید شرف کی بات ہے قلم کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے برات کی، کہ جو لوگ اس وقت کہتے تھے اِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک نا ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں. تو اس پر قسم کھائی گئی ہے، یعنی جس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کی. آپ دیکھیں احادیث لکھی گئیں تو وہ دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کسی مجنون انسان کی کہی ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کیا گیا. اچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تو کیا احادیث میں بھی قلم کے بارے میں کوئی ذکر آتا ہے، کوئی اسپیشل بات ہمیں پتہ چلتی ہے؟ بہت خوبصورت باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی مخلوقات میں سے، وہ قلم. یعنی اگر ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ فلاں گریکس نے اور اٹیلینز نے اور انہوں نے کی، تو یہ کوئی وہ ہمارے لیے امپریس ہونے والی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے. ہمارے تو رب نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور پھر اس کو کہا لکھ، تو قلم نے کہا، پوچھا یا اللہ کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے وہ لکھو. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. ایک تو ہے نا کلمہ کن سے چیزوں کا بننا. 4 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا عرش، قلم، آدم علیہ السلام اور جنت عدن. پھر اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں، تو اوپر جب سب سے ایلیویٹڈ جب آپ تشریف لے کر گئے ہیں جگہ پر، تو وہاں پر آپ نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی ہے. اچھا، یعنی کہ ایجوکیشن کا اور قلم کا جو ہے وہ کیا سٹیٹس ہے. اچھا ڈاکٹر عالیہ، یہ قلم کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ سورۃ العلق میں اگر ہم دیکھیں نا، اقرأ وربک الاکرم پڑھیے، اور آپ کا رب بہت ہی، یعنی اکرم افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والے. الذی علم بالقلم. الذی یا الذین، یہ جہاں پہ بھی آتا ہے نا، وہ ورڈ اپنے سے پچھلے ورڈ کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے نا، ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے اگلے کے ساتھ. تو اپنے رب اتنا کرم ہے، اس کا کیا کرم ہے؟ الذی علم بالقلم، کہ اس نے اس انسان کو لکھنا سکھایا، قلم کے ذریعے علم دیا. اور آگے علم الانسان ما لم یعلم، کیا علم دیا؟ جو وہ نہیں جانتا تھا. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا کون سا علم اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسپیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر سورۃ البقرہ میں چلے جائیں نا، جہاں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے، تب انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہماری ذریہ میں سے ایک امتم مسلمتن لک بنانا. پھر کہا کہ ان میں ایک رسول اٹھانا، یعلمہم الکتاب والحکمہ. وہاں پہ اسپیسیفیکیشن آ گئی کہ ان کو وہ علم تعلیم دینا کس کی؟ الکتاب، اور حکمت ساتھ آئے گی. اب یہ الکتاب جو ہے، یہ اصل میں وہ چیز ہے جو ہم نے سیکھنی ہے، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ قلم استعمال کرو، ہر ذریعہ استعمال کرو اس الکتاب کی. اور اس کتاب کو پھر کیوں سیکھیں گے؟ اتنی اسپیسیفائڈ کتاب ہے. اب خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پہ اگر میں تھوڑی سی لا کی ایکسپلینیشن دوں نا آپ کو کہ یہ کتاب کیوں ابھی تک ویسی ہی محفوظ ہے. جب لا کے بعد زبر کے ساتھ آپ کو کوئی ورڈ ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اگر جنرلائزڈ فارم میں آپ لا کو یوز کریں گے نا، تو لا رجل فی الدار، کوئی شخص نہیں ہے گھر میں، بل رجلین، اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے، ایک نہیں ہے 2 ہیں. تو جہاں پہ زبر آ جاتی ہے وہاں پہ ہر طرح کی نگیشن آ جاتی ہے. اور ہمارا تو سارا کلمہ اس پہ لا الہ الا اللہ، زبر آ رہا ہے. آپ کی ساری باتیں سن کے میں اکثر سوچتی ہوں کہ اسی لیے قرآن پاک کو لنگوسٹکلی جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جتنا ہم سمجھیں گے. اب دیکھیں ایک زبر سے اور کتنا فرق آ رہا ہے، کتنا حرکت سے فرق لا حول ولا قوت، کسی قسم کی کوئی طاقت یا نہیں ہے سوائے اللہ کے، الا اللہ. تو اچھا، یہ جو آپ نے الکتاب کی بات کی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الکتاب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے کتاب ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی. لیکن آج کا نوجوان جو ہے وہ اسی پہ شک کرتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے یا اس کو ٹریٹ کرتا ہے لائک آرڈنری بک، یا کہتا ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے.
دیکھیے ہمیں تاریخ میں بڑا کلیئر پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اکٹھا کر کے لکھا ہوا کتابتیں جب قرآن کی بات ہوئی اور وہ مصحف رکھا گیا مسجد نبوی میں. اس کو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں نا استوانہ مصحف کے نام سے جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ایک ہے ستون, تو اس دور سے یہ موجود تھا. اور اس کے بعد اور اگر آپ خود دیکھیں قرآن پاک کی پرنٹنگ کی جتنی فارمیشنز ہیں کبھی بھی کوئی زبر زیر نہیں فرق آئی. سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. 1400 سال سے کسی دشمن یا دوست کی جرت نہیں ہوئی کہ اس سے پہلے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اس سے پہلے نہیں لکھنی. بعض پبلشرز نے کوشش کی ہے کہ جیسے وہ محمد رسول اللہ آیت ہے نا والذین معہ, اس میں محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈ کیا کہ جی اس طریقے سے ہم تحریف بھی کر لیں گے اور مسلمان اس بات کو برا بھی نہیں. اتنا شدید ریاکشن آیا علماء کا کہ ان کو وہ ہٹانا پڑا اور سارے مصحف واپس لے کے وہ چیز بند کرنی پڑی. اور جرمنی کی ہی رپورٹ 1939 یعنی ورلڈ وار سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ساری دنیا سے مصحف اکٹھے کیے اور انجیل کے بھی, قرآن پاک کے بھی اور انجیل کے بھی. اور اس میں جب انہوں نے ڈفرینسز دیکھے تو ان کی رپورٹ حالانکہ وہ جرمن لینگویج میں تھی بٹ انٹرپریٹ کی گئی کہ ہمیں قرآن پاک کی پرنٹنگ میں کوئی فرق نہیں ملا, جبکہ انجیل میں 25,000 ایسے ڈفرینسز ملے ہیں کہ جس سے میننگز پہ فرق آتا ہے. تو یہ جو لکھنا ہے یہ اتنا احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے. اور ہم کیوں شک کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, یہ تو غیر مسلموں کے لیے ایک ذریعہ بن رہا ہے. اگر ہم اپنی تاریخ میں ہی دیکھیں تو مامون الرشید کے دور کی بات ہے, وہ بہت سے علمی مجالس کرایا کرتے تھے. تو ان کی مجلس میں ایک دفعہ ایک یہودی آئے, انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا لیکن اتنی اچھی باتیں کی کہ مامون الرشید نے ان کو اسلام قبول کرنے کا کہا, وہ نہیں مانے. 1 سال کے بعد دوبارہ مذاکرہ ہوا, اس وقت وہ یہودی آئے اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے. جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں خوش نویس ہوں, یعنی ایک جسے ہم آج کل کیلیگرافر کہتے ہیں نا, اس وقت کتابیں لکھی جاتی تھیں ہاتھ سے. تو کہنے لگے کہ میں نے 3 نسخے تورات کے لکھے اور اس میں مختلف جگہوں پہ چینجز کر دی اور پھر جا کے کنیسہ میں دے آیا. پھر میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے, اس میں بھی مختلف جگہوں پہ چینجز کرتا رہا اور وہ جا کے میں کسی عیسائیوں کی عبادت گاہ میں دے آیا. پھر کہتے ہیں میں نے 3 نسخے قرآن پاک کے لکھے اور ان میں بھی مختلف جگہوں پہ چینجز کر کے ایک مسجد میں دے آیا. کہنے لگے کہ مسجد والے نسخے تو واپس آ گئے اور باقی سارے ایکسیپٹ ہو گئے. اٹ مینس کہ مسلمانوں نے تھرو آؤٹ ہسٹری اتنا احتیاط رکھی ہے, اس پہ وہ مسلمان ہو گئے. اچھا, قلم کی ہم بات کرتے ہیں تو سامہ جیسے قرآن پاک میں ذکر آیا, حدیث میں ذکر آیا, اس کی وجہ سے ایک مسلمان کو کیا موٹیویشن ملنی چاہیے؟ علماء یہ لکھتے ہیں, ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بیسیکلی یہ جو 2 آیات ہیں نا, ایک اقرأ بسم ربک الذی خلق اور ایک نون والقلم وما یسطرون, ان آیات نے باقاعدہ ایک تحریک پیدا کی ہے ایجوکیشن کی, علم حاصل کرنے کی اور لکھنے کی. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ جو پیپر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سچ پیپر تو نہیں تھا, قلم کا استعمال ہوتا تھا, کبھی سٹون ٹیبلٹس پر, کبھی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھا تو مسلمانوں نے چائنیز جو قیدی تھے ان سے یہ پیپر کی آرٹ بھی سیکھی. صحیح. اور پھر اسی طرح سے بک بائنڈنگ سب کانٹیننٹ میں مسلمان لے کر آئے. پھر جیسے جیسے وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ, کچھ صحابہ تھے جو حدیث لکھا کرتے تھے, عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ لکھا کرتے تھے, تو وہ ان کی اوتھینٹسٹی بڑھ گئی. صحیح. ان کی احادیث کی. اچھا, یہ آپ نے بہت اہم پوائنٹ بتایا ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے والا کوئی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ ذرا قلم کی اہمیت دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدر کے قیدیوں کو کہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہارا وہ رینسم ہو جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں اسٹیٹ سپینڈ کر رہی ہے اپنے بچوں کے قلم کے استعمال پر اور اپنی ایجوکیشن کے اوپر. اور یہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں, یہ انہی بچوں میں سے تھے جنہوں نے بدر کے قیدیوں سے لکھنا سیکھا تھا, جنہوں نے بعد میں پھر جو قرآن کی کتابت کی ہے. اچھا, لکھنے کی ہم بات کر رہے ہیں, رائٹنگ سکلز کی بات کر رہے ہیں, اور آج کے دور میں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک ٹیب ہے اور فون ہے اور ہم اس پہ ٹائپ کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہماری قلم کے استعمال کو مطلب اب ہم چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ, لوگ کہتے ہیں نا پیپر اور قلم آبسلیٹ ہو جائے گا؟
پیپر اور قلم اگر آبسلیٹ ہو گیا تو آہستہ آہستہ ہمارے یہ مسلز اور ہماری جو فیکلٹیز ہیں سوچنے کی وہ بھی آبسلیٹ ہو جائیں گی. ہم ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت انجوائے کرنے لگ گئے ہیں. آپ دیکھیں نہ اسپیلنگز آتے ہیں بچوں کو, وہ یہ اس میں ڈالتے ہیں, وہ اسپیلنگ چیک کر کے آدھا لفظ ابھی آپ نے لکھا نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی آپ کے لیے لفظ لکھ دیتا ہے, پھر وہ آپ کو ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہے, پھر وہ آپ کے گرامر بھی ٹھیک, سینٹینس کنسٹرکشن بھی کر دیتا ہے. تو آپ کی اپنی صلاحیتیں جو ہیں یہ ہمارا نقصان ہے اس کے اندر. جی بالکل, جزاک اللہ خیرن. جی ناظرین, یہ ہم یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. میری بلکہ کسی ایک سائیکالوجسٹ سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم اپنے کسی کلائنٹ کو کچھ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لکھیں, پین سے لکھیں. تو میں نے ان سے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنے ہاتھ میں قلم پکڑتے ہیں اور لکھتے ہیں تو وہ ان کے دماغ میں بھی رجسٹر ہوتا جاتا ہے. تو لیکن یہاں پہ ہم لیں گے ایک شارٹ بریک اور چلیں گے اپنے مہمان کی طرف. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں قرآن نے راز کیا کھولے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ قلم کے سلسلے میں. اور قلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قلم سے صرف یہی راز نہیں کھلتا کہ لکھنے کی کیا اہمیت ہے, بلکہ قلم سے یہ بھی راز کھلتا ہے کہ اس میں ریسرچ, اس کے قلم کے ذریعے ہم کیا کیا ریسرچ جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد حمزہ بن سعید, جو کہ پبلک ہیلتھ ڈینٹسٹ ہیں اور ایک بہت ریپیوٹیڈ کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر حمزہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ریسرچ ورک پہ بہت کام کرتے ہیں, تو ریسرچ کی کیا امپورٹنس ہے؟ ریسرچ کی امپورٹنس یہ ہے کہ کیونکہ میرا ہیلتھ کیئر ریسرچ سے تعلق ہے, اینڈ ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو ان چیزوں کا جواب دوں گا. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے, اس کو ہم نے کوئی بھی میڈیسن دینی ہے, اینڈ اس کو کوئی بھی کنڈیشن ہے, اس کا لیشن سے بلڈ پریشر زیادہ ہے, اس کی کوئی سرجری ہونی ہے, اس کو ڈائبٹیز ہے, ہمارے پاس 2 یا 3 میڈیسنز ہیں. اس کے اندر موسٹ اپروپریٹ میڈیسن کون سی ہے ایک بات. اس کے علاوہ اس کے حالات کے مطابق, ایک پیشنٹ ہے جو بہت زیادہ افورڈنگ نہیں ہے, اس کے حالات کے مطابق بہترین ٹریٹمنٹ آپشن ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے اور اس کو ہم بہترین علاج کیا دے سکتے ہیں. یہ ایک بیسک چیز ہے جو ہیلتھ کیئر میں ریسرچ کی تعلق. اس کے علاوہ اگر باقی فیلڈز ہیں ان میں بھی ریسرچ ہو تو کیا مطلب وہ بہتری کی طرف جانے کا سسٹم بنایا جا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہی رول جو ہے, یہ باقی فیلڈ چاہے مارکیٹنگ ہے, چاہے اکنامک پالیسیز ہیں, چاہے آپ کا بزنس ہے, ہر چیز کے اندر, انجینئرنگ ہے, ہر چیز کے اندر اپلائی ہوتی ہے. کوئی بھی آپ نے آپشن لینا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی انفارمڈ چوائسیز آر دا بیسٹ چوائسیز, یعنی کہ وہ جو بھی ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں جو کسی ایویڈنس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں, جو ہمیں سجیسٹ کرتا ہے کوئی بھی ایویڈنس کہ جی یہ ہمیں ڈیسیجن لینا چاہیے, وہ بہترین چوائس ہوتی ہے. آپ آج کے دور میں مسلمانوں کو کہاں دیکھتے ہیں جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں؟ الحمدللہ مسلمان کافی کام کر رہے ہیں ریسرچ میں. البتہ یہ بات بھی ہے کہ ہم باقی دنیا سے ریسرچ کے فیلڈ میں کافی پیچھے ہیں. اچھا, اگر میں پاکستان کی اس کیس میں اگزامپل لے لوں تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی جو ہیلتھ کی کنڈیشن وہ یہ ہے کہ ہر 55 منٹ بعد, ہر 55 منٹس کے اندر ایک ماں بچہ پیدا کرتے کے پروسیس میں اپنی جان کھو رہی ہے. یعنی کہ
ایک دن میں تقریباً 25 خواتین ایسی ہیں جو اپنی جان ہر 1.5 منٹ بعد، ہر 90 سیکنڈ بعد 1 سال سے کم عمر کا بچہ اپنی جان سے ہاتھ کھو رہا ہے اس ملک کے اندر. اب یہ اتنا بڑا ڈائلیما ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو سٹیٹسٹکس ہیں ان میں سے یہ کچھ سٹیٹسٹکس میں پاکستان کے لیے، یہ میں نے صرف 2 کنڈیشنز کی بات کی، اس کے علاوہ اور بہت سارے سٹیٹس ہیں جو میں دے سکتا ہوں. لیکن ان کے لیے ہم کیا اوورآل جو ہے وہ اقدامات لے سکتے ہیں تاکہ یہ چیز بہتری کی طرف جا سکے. اور یہ ہمیں ریسرچ ہی بتا سکتی ہے، اور یہ ریسرچ کے تھرو ہی ہوگا. اس لیے کہ ریسرچ کریں گے کہ ہمارے ملک کی حالات میں ہمارے وسائل جو ہمارے ہیں، ہمارے جو اس وقت معاشی حالات ہیں، اس کے اندر ہم اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم میں، اپنی ہیلتھ کیئر ایجوکیشن کے اندر کیا چینجز لا سکتے ہیں جس سے ہم اوور آل جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں جو درپیش ہیں ہمیں ان کو کس طریقے سے بیٹل کر سکتے ہیں. اچھا، ایک میں نے جو ایک جنرل لوگوں کے اندر دیکھا ہے، ایک آبزرویشن، آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت سائنٹیفک مائنڈیڈ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز پہ سائنٹیفک ایویڈنس ڈھونڈتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ پھر ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآن کی کوئی آیت تو اس پہ بھی کہتے ہیں مجھے ایویڈنس دو تو میں مانوں. اچھا، اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل اللہ توکل پہ رہتے ہیں، وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ بس آپ دعا پڑھ لیں، کوئی وظیفہ کر لیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. قرآن کا پرنسپل ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم جتنے اسباب ہیں ان کو صحیح طریقے سے اختیار کریں اور پھر توکل اللہ پہ کریں. تو یہ جو ہماری 2 اپروچز 2 ایریاز میں لوگ بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، ایز اے ریسرچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں ہم کیسے بیلنس لا سکتے ہیں، کیسے ان دونوں کو جوڑ سکتے ہیں تاکہ بیسٹ ہم ریزلٹس لائیں؟ ہم نے بڑا اچھا سوال ہے، اور بات یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ایک میانہ روی کا راستہ اختیار کرتا ہے، ایک بیلنسڈ اپروچ رکھتا ہے. مسلمان کا ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات دیکھ لیں، سیرت دیکھ لیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، تو ہمیں یہی جو ہے نا مثال ملتی ہے کہ ایک بیلنس اپروچ. کچھ لوگ مثال کے طور پہ کورونا میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف اور صرف جو ہے نا پریونٹیو میئرز کے اوپر رہنا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم اگر مثال کے طور پہ منع کیا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کرنی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی تسبیحات کر کے نکل پڑیں گے. حالانکہ ہمیں اس کے اندر احادیث کے تھرو بھی پتہ چلتا ہے اور سائنٹیفک ایویڈنس کو جب ملایا جائے پتہ چلتا ہے کہ احتیاطی تدابیر اور ساتھ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں جو ہمیں اگین ایویڈنس سے ہی پتہ چلتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں، قرآن حدیث کی ایویڈنس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ یہ اذکار ہیں، اور یہ جس کی تفصیلات ابھی بہت سارے وہ لوگوں کو پتہ بھی ہیں کہ یہ سارے چیزیں ہم پڑھیں تو اس سے ہمارا بچاؤ ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم پروٹیکشن میں آ جائیں گے. صحیح. لیکن یہ ہم ایک سائنٹیفک شخص کو کیسے سکھائیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے اندر اللہ پہ توکل بھی رہیں، اور ایک اسپریچول انسان کو کیسے سکھائیں کہ آپ تھوڑا سا سائنٹیفک ریسرچ کو بھی ویلیو دیں؟ جہاں تک ایک دیندار شخص، اگر ایک بندہ جو صرف اذکار کے اوپر ریلائی کر رہا ہے، اس کو تو ہم یہی بات بتا سکتے ہیں کہ کیس ہسٹریز ہمارے پاس موجود ہیں. یہ اور ہسٹری از دا بیسٹ ٹیچر، تاریخ بہترین استاد ہے، کہ جب صحابہ کے اوپر ایسے حالات آئے تو انہوں نے کوارنٹین کی آپشن کو اپنایا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے وہ ہمارے پاس آلریڈی بہت سارا ایویڈنس موجود ہے جس سے ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں. جہاں تک سائنٹیفک لوگوں کی بات ہے تو ان چیزوں کی، یہ جو اقدامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، ان کی افیکٹونیس، یہ جو ہسٹری کے ہمارے پاس کیسز ہیں، یہ بہت سٹرونگ اپنے آپ میں ایک ایویڈنس ہے. البتہ دونوں کیسز میں اگر پھر بھی کوئی بندہ ڈینائی کرنا چاہے جو ایک بالکل کلیئر ایویڈنس ہے تو اس کا ظاہر کچھ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، یہاں سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک ریسرچر ہونے کے لیے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ ایک انکوزیٹو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ سوچیں کہ یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ مسئلہ ہے تو یہ تو مسئلہ یہ حل نہیں ہو سکتا. ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے جو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، ہم کیسے حل کر سکتے ہیں، یہ پرابلم ہے ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں. بلکہ یہ نہ سوچیں میں تو پرابلم میں پھنس گیا اب تو اس کا کوئی مشکل ہے، نکل نہیں سکتا. وہ جو ایکسپرٹس کہتے ہیں نا وٹ، وائی، وین، ویئر، ہاؤ، ہو، یہ والے سوال، یہ سارے یہ جو ڈبلیوز ہیں یہ ہم ہر وقت پوچھ رہے ہوں کہ ہاں ہم نے اس مسئلے کو ان ڈبلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے حل کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ اچھا اگر یہ پرابلم آ گیا ہے تو میرے پاس کیا کیا وسائل ہیں، میں ان کو کس طریقے سے رکھ سکتا ہوں، اور مجھے پھر پتہ ہو. ایک
یہ بھی اس کو بھی کرنے کے لیے ایک سکل سیٹ ہے, یہ بھی ہے ایک سیکھنے کی چیز ہے. جس طریقے سے اگر میں نے کوئی سرجیکل پروسیجر کرنا ہے تو میں ٹریننگ کروں گا, میں کوئی ایک سرجن کے ساتھ بیٹھ کے سیکھوں گا کہ جی کس طریقے سے کرنا ہے, پروسیجرز کروں گا, پھر سیکھوں گا. کسی نے مستری کا کام سیکھنا ہے, کارپینٹر نے کام سیکھنا ہے, ہر چیز سیکھنی ہے. اس کے لیے بھی ایک سکل سیٹ ہے کہ اچھا یہ پرابلمز ہیں اور جو جن کے ایکسپرٹس موجود ہیں. الحمدللہ ہم نے پچھلے 8 سے 10 سالوں میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کے حساب سے ڈاکٹرز کو ان چیزوں کے اوپر ٹرین کیا ہے کہ آپ کیسے اپنے مریضوں کو بہترین علاج فراہم کرنے کے لیے ان وسائل کو یوز کر کے بہترین علاج تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے ایک پوائنٹ یہاں پہ کیا تھا کہ مطلب ہم بچوں کو بھی سکھانا چاہیے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے بچپن سے انکویزیٹو ہوتا ہے, اس کو تجسس ہوتا ہے. وہ جیسے کھلونے بھی مائیں کہتی ہے نا, گھر لاتا ہے توڑتا ہے, وہ اس لیے نہیں توڑتا کہ وہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے, وہ اس کو ایکسپلور کرتا ہے, یہ کیسے لگا. آج کل کے دور میں بچوں کو یہ بلاکس دیے جاتے ہیں, ان سے جوڑ کے مختلف چیزیں بنائیں. ٹین ایج میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی مختلف قسم کے تجربے کرتا رہتا ہے, بڑی بے باکی سے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ ایک انسان جو ہوتا ہے جب بلوغت کے مراحل میں آگے گزرتا ہے, لیٹ 30s 40s میں آتا ہے, تو وہ بس گھر میں بیٹھ جاتا ہے ایک ڈل مینٹیلٹی کے ساتھ. بائی لارج میں بات کر رہی ہوں. تو ہمارے پھر اسی وجہ سے ریسرچرز نہیں آ رہے ہوتے, کوئی پروگریسو مائنڈڈ لوگ نہیں آ رہے ہوتے, لگے بندے انداز میں سب کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ بدقسمتی سے ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, تعلیمی نظام ہے, اس کے اندر ایک چیز کا جو بہت فقدان ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ کا ہے. کہ ایک بچہ جب چھوٹی سی کلاس میں ہوتا ہے وہ سوچتا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو سوال کرنے سے ہم منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ سوال بھی نہ کریں, یہ سوال بھی نہ کریں. اور ایک معصوم بچے کے ذہن میں جو اتنے زیادہ سوالات ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ہم ان کو کرب کرتے جاتے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ جیسا ٹائم گزرتا رہتا ہے, وہ ٹین ایج میں آتا ہے, تو وہ پھر کریٹیکل تھنکنگ کرنے کے بجائے وہ رٹے کے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ بس میں نے ایکسل کرنا ہے, میں نے وہ ایک پٹری کے اوپر چلنا ہے, اس کو بتا دیا جاتا ہے بس یہ یاد کر کے یہی جواب لکھنے اور نہیں سوچنا. بالکل. تو اس طرح آہستہ آہستہ سوچ لے. جب وہ پروفیشنل لائف میں آتا ہے تو وہ بالکل تیار ہو گیا ہوتا ہے کہ بس میں نے ایسے ہی کرنا ہے, آؤٹ آف دا باکس سوچنا نہیں ہے, کوئی نئی چیز نہیں سوچنی. کوئی پرابلم ہے تو جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے ہی اس کو حل کرنا ہے, کوئی نئی چیز نہیں سوچنی. عمومی طور پہ ایک یہی مسئلہ ہے جو ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آج کے جو جنریشن آ رہی ہے وہ اس چیز کے اگینسٹ پھر بھی چل رہی ہے, پھر بھی ان سارے آبسٹیکل سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے امہ اور ایک قوم کے حیثیت کے طور پہ بھی کہ ان لوگوں کو پھر ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ یہ کریٹیکل تھنکنگ بھی کر سکیں اور ریسرچ کی طرف. امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ قلم دیا ہے, لکھنے کی صلاحیت دی ہے, اس سے ہم اپنی ریسرچ کی کوالٹی کو امپروو کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلی وحی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کے اندر ہی قلم کی اور سیکھنے سکھانے کی امپورٹنس کو بہت ہی کلیئرلی جو ہے ایکسپلیسٹلی اس کو ایکسپلین کر دیا. جی, مسلمان ہونے کے طور پہ تو یہ ہم سب کے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں. ہم جو بھی انسانیت, میں صرف یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے اوپر, انسانیت کے اوپر جتنے بھی مسائل درپیش ہیں ان کا حل ڈھونڈ کے انسانوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کے مسائل کم کرنے کے لیے کریں. جیسا کہ ہمیں ایک حدیث کے مفہوم میں پڑتا ہے کہ ایک اپنے بھائی کی کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے جو ثواب ہے وہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کی ہے. اور یہ تو میں نے صرف ایک حدیث کوٹ کی, بہتری حدیث ایسے موجود ہیں جو سٹریس کرتی ہیں کہ ہم نے تدبر, قرآن کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے, تدبر, تذکر کر کے, تفکر کر کے کس طریقے سے اولو الالباب کون ہیں, اولو النہا کون ہیں, وہ لوگ جو سوچ کے اللہ کی کریشن کے اوپر, اللہ کی تخلیق کے اوپر سوچ کے ان یہ جو سوالات پوری کائنات کے اندر موجود ہیں ان کے جوابات ڈھونڈتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, یہ ایک اہم سوچ ہے جو کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو خاص طور پہ ہمارے بچے اسکول کالج جانے والے ہیں ان کو دینی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ کس طرح اس قلم کے ذریعے ہم بہت سی ریسرچز کر کے کس طرح عوام الناس کو فائدہ دے سکتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک اور پھر چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن
كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ قلم کے سلسلے میں قرآن نے کیا کیا کھولے ہیں راز۔ اور جب ہم قلم کی بات کرتے ہیں اور لکھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کیلیگرافی کے بارے میں نہ سوچیں، خطاطی کے بارے میں نہ سوچیں۔ خطاطی کی میں ذرا ہسٹری کو تھوڑا سا ایکسپلور کر رہی تھی اور اس میں آتا ہے کہ یورپ جو ہے وہاں پر عربک کیلیگرافی جو تھی وہ ٹریڈ کے ذریعے، تجارت کے ذریعے پہنچی، اور اسی طرح جو تحائف آتے تھے اس پہ جو کیلیگرافی تھی۔ اور بہت مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے جو نان مسلمز تھے وہ اس کو کیلیگرافی میں جو بھی لکھا ہوتا تھا اس کو ایک پیٹرن کے طور پہ یا ڈیزائن کے طور پہ لے کر اس سے ملحوظ ہوتے رہتے تھے۔ کائرو میں ایک مسجد بنی 879 کا یہ واقعہ آتا ہے، ابن طولن مسجد، اور وہاں پہ جو کیلیگرافی تھی اس سے وہ لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ فرانس میں جو گوتھک آرٹ ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا، اور ان کے جو کیتھیڈرل تھے اور چرچز تھے اس میں بھی انہوں نے عربک یہ جو کیلیگرافی کا آرٹ تھا اس کو وہاں پہ لگانا شروع کر دیا۔ ایک پروفیسر ہیں تھامس آرنلڈ جنہوں نے ایک کتاب لکھی لیگیسی آف اسلام، بہت انٹرسٹنگ واقعہ اس میں وہ لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 9th سینچری کا ایک ان کو کراس ملا، اور وہ جو کراس تھا جو کہ آئرلینڈ میں کہیں ملا تھا اس کے اوپر کچھ کیلیگرافی ہوئی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جو یہ کیلیگرافی ہے یہ کہاں تک پہنچی اور اس کے کیا کیا اثرات تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جب قلم سے لکھا جاتا تھا تو سب سے بہترین قلم جو ہوتے تھے وہ عربک جو گلف ہے وہاں سے لائے جاتے تھے، اور ان کو بہت ویلیوبل کموڈٹی کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ جی اسامہ، جب ہم یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کیلیگرافی کے بارے میں بھی کچھ جانیں، تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اسلام میں یہ ایک بڑا یونیک قسم کا علم جانا جاتا ہے۔ جی بالکل، بہت یونیک یہ علم ہے، اور اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے کیلیگرافی کے ڈیولپ ہونے کی، وہ قرآن کے لکھنے کی جو ارج اور اس کو عقیدت کے ساتھ لکھنا اور عبادت سمجھ کر لکھنا جو تھا نا، وہی اسی سے یہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور شروع میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے بھی لکھا جاتا رہا قرآن، کبھی کسی چیز پہ کبھی کسی چیز پہ، لیکن صفائی کے ساتھ ہی لکھا جاتا تھا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر اس کو ایک قرات پر جیسا آپ کو پتا ہے جمع کیا گیا، لیکن اس میں نقطے وغیرہ نہیں تھے۔ کیلیگرافی مینلی ڈیولپ ہوئی ہے عباسی دور میں۔ یہ ایک شخص تھے ابن مقلہ، اچھا، اور ابن مقلہ نے مینلی اس کیلیگرافی کو اس طرح سے قرآن کو لکھا کہ وہ ریڈیبل بھی رہے اور وہ خوبصورت بھی ہو۔ اچھا، تو اور یہ اس جو کے پاس ساری کیلیگرافی تشکیل بھی تھی۔ یہ جو کیلیگرافی کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ان میں مطلب کیا فرق ہے، کس طرح ہمیں پتہ چلا؟ اس میں کچھ جیسے آٹومنز ہیں تو ان کا خط جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کو ذرا اتنا ریڈر فرینڈلی نہیں سمجھا جاتا۔ سب سے زیادہ ریڈر فرینڈلی خط جو ہے وہ ابن مقلہ ہی کا ہے، جس کو خط ثلث کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر فارم میں لکھا جاتا ہے، یہ سرکل میں بھی لکھا جاتا ہے، یہ اسٹریٹ بھی لکھا جاتا ہے، اس کو اسکوائر میں بھی فٹ ان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت جو حرمین دونوں میں جو ساری کیلیگرافی آپ کو نظر آتی ہے نا، یہ ابن مقلہ کے خط ثلث ہی میں ہے ساری کی ساری۔ اچھا، یعنی آپ جتنا اس علم کو جانیں گے پھر آپ اس کو، اس کی خوبصورتی کو آپ جو ہے اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اور اس کو تو اتنا زیادہ انجوائے کیا ہے مسلمانوں نے اور اتنا قیمتی جانا ہے اس کو کہ اس کو سونے کے پانی سے بھی لکھا گیا ہے، اور ان کتابوں کو مطلع کہا جاتا تھا، یعنی سونے کے پانی سے لکھی ہوئی۔ پھر اسی طرح سے چاندی کے پانی سے مذہب ان کتابوں کو کہا جاتا تھا۔ تو بہت ہی اس کو ایک قیمتی اور خوبصورت اور یونیک سمجھ کر اس کو اپنایا گیا۔ اچھا، قرآن پاک کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس کیلیگرافی میں لکھا گیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب لکھنے والے ہیں، پھر یہ بر صغیر میں جس طرح سے لکھا جاتا ہے، تو ان میں ہمیں کیا فرق نظر آتا ہے؟
یہ دونوں خط ہیں، ان کو نسخ کہا جاتا ہے. صحیح. اور جو عرب ورلڈ میں ہے رائج وہ عربی نسخ کہا جاتا ہے. صحیح. اور جو سب کانٹیننٹ میں ہے وہ ہندی نسخ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت حال میں جو عربی نسخ ہے عرب ورلڈ میں تو وہ پاپولر ہے ہی، لیکن بہت سے جو مغربی جو اسکالرز ہیں وہ بھی اسی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ باقاعدہ عربک کے زیادہ قریب ہے. جو ہندی نسخ ہے اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے کیونکہ بہت سے ہمارے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اسی کو پڑھ پاتے ہیں، وہ اردو کی فارم میں لکھا ہوا ہے تو وہ زیادہ ریڈیبل ہے یہاں کے لوگوں کے لیے. تو تھوڑا سا ان کے جو رسم الخط ہے اس میں فرق ہے، پریفرڈ وہی ہے. بالکل. یعنی اکثر میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب تجوید کے استاد ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں والا رسم الخط والا نہیں اٹھانے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اور اب اگر آپ حرم جائیں نا تو آپ کو بہت کم ہندی رسم الخط والے جو ہیں قرآن پاک وہ ملتے ہیں. بہت سے لوگ جن کو پرابلم ہوتی ہے نہیں عادت اس دوسرے خط سے پڑھنے کی تو وہ یہاں سے قرآن لے کر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، جو موجودہ یہ جو رائج قرآن ہمارے پاس ہے اس کے کیلیگرافر کون ہیں اور جیسے انہوں نے قرآن کو لکھا تو ان کے کیا احساسات ہیں اس سلسلے میں؟ وہ ایک بڑی ہی خوبصورت بات ہے اور ان کی زبان سے سننے والی بات ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، ان کا نام ہے عثمان طاہا. آپ اگر یہ عربی رسم الخط والا قرآن پاک اٹھائیں تو اس کے اینڈ پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہوگا خطاط عثمان طاہا. اور یہ مصری ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور ہر دور میں ایسا بندہ پیدا کر دیتا ہے کہ جو ایسی خدمت کر جاتا ہے. 40 سال سے وہ ہاتھ سے قرآن پاک لکھ رہے ہیں اور 12 قراتوں میں وہ قرآن لکھ چکے ہیں. 85 سال اس وقت ان کی عمر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن لکھنے میں مجھے 3 سال لگتے ہیں اور جب میں وہ لکھ رہا ہوتا ہوں نا تو اتنی ان کی خوبصورت باتیں. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی یہ جنت کی اور اس طرح کی خوشخبریوں والی آیات آتی ہیں تو میں اتنے اچھے آرام سے لکھ جاتا ہوں اور جب دوزخ کی آتی ہیں تو میرے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور مجھ سے وہ کتنی دیر میں بیٹھا رہتا ہوں اور مجھ سے لکھا نہیں جا رہا ہوتا. بالکل صحیح. یعنی ان محسوسات کے ساتھ آپ جب لکھتے ہیں تو ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا، یہاں سے میں بات سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں آج کے دور میں لکھنے سے بھاگتے ہیں. بالکل. ٹیچرز بھی پریشان رہتی ہیں، ہر ٹیچر کہہ رہی ہوتی ہے اس کی رائٹنگ نہیں اچھی. تو ہم کیسے اپنے بچوں کو یہ جو ہے فن خطاطی سکھا سکتے ہیں، رائٹنگ سکلز ان کے امپروو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس رائٹنگ سکل سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کون کون سے ان کے اندر مزید سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم خود ایز پیرنٹس ان کی اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر آپ یہ جو گیجٹس ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں دیے ہوئے نا، ان گیجٹس کو نکال کر بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیں. بچوں کو اگر آپ کیلیگرافی سے قرآن پاک لکھنا سکھائیں گے نا اس کے بے شمار فائدے ہیں. ایک میں کیلیگرافر ہیں تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے واٹر کلرز بھی بنائے ہیں، میں آئل پینٹنگ بھی کرتا ہوں، لیکن جو میرے اندر تبدیلی کیلیگرافی لائی ہے اور قرآنک کیلیگرافی نے لائی ہے وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ میرے اندر پیشنس ڈیولپ ہوا ہے، میں آرگنائز ہو گیا ہوں اور میری طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے. اور وہ باقاعدہ اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک تہیہ کر رکھا ہے، اپنے دل میں ایک عہد کر رکھا ہے کہ میں نے 1 ملین لوگوں کو فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے فری آف کاسٹ میں نے اور ورک شاپس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ میں کیلیگرافی میں نے سکھانی ہے کہ یہ اتنا اچھا اس کے ایفیکٹس ہیں انسان کی شخصیت کے اوپر بھی. پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ہم سب کو آنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ مثلاً کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں دعا لکھ دیں تو آپ اتنا تو کام آئے کسی انسان کے کہ اس کو ایک نیٹلی ریڈیبل طریقے کے ساتھ اس کو ایک قرآنی دعا یا سنت کی مسنون دعا آپ اس کو لکھ کر دینے کے قابل ہو جائیں. بالکل صحیح بات ہے، جزاک اللہ خیرن. جی ناظرین، تو یہ قلم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کو تھامیں اور اس کے جتنے فائدے اس سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کریں اور یہ فائدے صرف دنیا کے لیے نہ ہوں، آخرت کے لیے ہوں. تو قرآن نے بہت اہم راز آج ہمارے لیے کھول دیا. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.